الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں لگتا ہے تو سمجھ کوئی نہیں ہے چلو میں اپنے آپ ایک شعر اور سنا لما تو مڑ تو سمجھ آڑا بھی پڑھا گا وہ سوئے لازار پھر
پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خواتے ہیں در بدر یوں ہی خار۔ عزیزان محترم، سب تو پہلے تو یہ بات بڑی خوش آئند ہے اور بڑی خوبصورت موومنٹ ہے کہ شادی دے موقع تے سرکار دے ذکر دی محفل رکھی جائے۔ یعنی کہ میں کہتا ہوں نا کہ بھئی شادی دے موقع تے گاؤن تے آکھنا ہی نہیں کہ بھئی آج گھڑا رکھیے تے گاؤن آکھیے، تو کیسا خوبصورت پروگرام ہے اور کیسا خوبصورت خیال ہے ان بچیاں دا کہ بھائی گاؤن تے آکھنے ہی نہیں پر گاؤن حضور دے آکھنے چاہیے۔ تو غلام حضور دے دی غلامہ دی شادی ہے تے گاؤن بھی پھر سرکار دے ہو جان تے پھر ذکر وچ فرق دوبالا ہو جاندہ ہے اور برکت زیادہ ہو جاندی ہے۔ اے پیارے ساتھیوں، پیارے عزیزوں، آپ سب احباب ماشاءاللہ اچھے اور محبت والے لوگ ہو، پیار والے لوگ ہو، جڑے اس محفل وچ اس حوالے نال شرکت کر رہے ہو کہ چلو اور کسے نو سنن نالوں بہتر ہے کسے مولوی صاحب نو سن لئیے، درویش نو سن لئیے تے حضور دیاں گلاں سن لئیے۔ ڈھولے دیاں گلاں نے، دنیا دے ڈھولے اور نے، مدینہ شریف آنے دا رتبہ مقام انہاں دا محبت اور پیار اور ہے۔ تو ویسے اگر میں شرعی اعتبار نال آپ دی خدمت چرچ کراں تو نکاح چونکہ فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے تو عبادت بھی ہے، تو عبادت نو انج ہی کرنا چاہیے جی میں اللہ دا حکم ہو اور نبی دا طریقہ ہو۔ تو رسول اللہ نے نکاح انج نہیں کیتے جی میں آج کل لوگ کر دے۔ نکاح ہو جاندہ ہے اگر کسے عالم دین نو صد کے وہ بندہ نکاح پڑھا دے وے تو نکاح تو ہو جائے گا، مگر وہ دے نال جڑے اسی لوازمات بنائے نے، مہندیاں، ناچے، پھینگاں تے ایو جے کام او دین دا حصہ کوئی او نفسانی خواہشات نے اور اپنی سفلی خواہشات نو پورا کرنے دا ایک طریقہ ہے۔ یاد رکھو دو چیزاں تے بندے دی عقل دا امتحان ہوندہ ہے اور دی شخصیت دی پرکھ ہوندی ہے۔ ایک جدو زیادہ غصے چوے، ایک جدو زیادہ خوش ہو۔ غصے یا غم میں بھی بندہ اپنی عقل نو بھول جاندہ ہے تے زیادہ خوش ہوئے تو تاں بھی بندہ عقل نو بھول جاندہ ہے۔ تے جیڑا انہاں دوہاں ویڑیاں وچ عقل دا دامن تھام جائے وہ اصل سیاںا بندہ ہوندہ ہے۔ میری گل دی سمجھ آ گئی؟ اللہ تو برکت دے۔ تو کوشش کریا کرو کہ سارے بھائی اپنیاں شادیاں تے حضور دے ذکر دی محفل سجایا کرو۔ ماشاءاللہ ہن شام ویلے دا محفل ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، تسی بیٹھے ہو تو میں ایک جگہ تے شادی تے گیا، ساڈے مرید نے بچے نہائے وہ بھی مرید ہی،
وہ اسی اتنے شادی تے گئے جناب تھے، وہ محفل انہوں نے آخیا جی میں یہاں سن آخیا محفل کرنی ہے ٹائم تے اٹھے، اسی اتنے ٹر گئے۔ جدو اتنے پہنچے تو انہوں نے سانو اندر بایا کھانا شانا کھوایا، تو انہوں نے آخیا بھائی جی محفل تو سلا رہے، میں آخیا کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ بنے؟ انہوں نے آخیا وہ جہے منڈے کی شادی ہے نا وہ آندا ہے میں محفل اپنی شادی تے نہیں کرنی، نکے دی تے کرا لیا، میں وہ دوجے سدنے تو سمجھ آ گئی نہیں؟ ٹولاں والیاں تو بھی تھوڑا جہا آگاں، ٹولاں والے واجانے تو بھی تھوڑا جہا اگلے پاسے ٹر جاؤ، ہاں وہ تو سمجھ آئی گئی۔ تو وہ جی انہوں نے لین گئے تو تسی مڑ ہوں دعا کرو تے راضی رہ گیا۔ میں کہ بھئی اسی تے اگے ہی راضی ہاں، بس تقریر کر کے بھی نیاز دینی ہے، بغیر تقریر تو پہ دین دیو سن تے موج لا چھڑی، اسی اپنے گھر جا کے تو سکھ لیں۔ وہ جی کچھ واقعہ گزر گیا بھول گیا میں، وہ کچھ سالوں تو بعد وہ میرے کو آئے تھے آندھن میں دعا کرنی ہے، میں کہ خیر ہے، انہوں نے کہا بحال نہیں ہونا ہے، میں کی دیالو نہ کہ ان دیال دی، میں کہتے ہیں مردام آستے بھی ادھے نہیں کرنا چاہیے تھا کی کیا ہے؟ ہاں میں کہتے ہیں مردام آستے بھی ادھے نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کہا جی نہیں منون، وہ اسی خیر منون ساڑھا تو کم میں دعا شعا کرنی، اللہ والے فقیران درویشان دے راستے ویچ چلے ہیں تو اسی وہ بد دعا ظاہر ہے کی مڑ دینی ہوں دیئے، مگر اگر تسی یہ چاندے ہو کہ تواڈے خاندان وچ برکت ہوئے تو اپنی محافل نو حضور دے ذکر نال سجایا کرو، ایسے ہاں اگر تسی محفل بھی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، فرض بھی نہیں، مگر وہ تے قطار نہ کرو، سادگی نال نکاح پڑھا کے تے تسی اپنی بیوی نہ اپنے گھر لے جاؤ، نو پرابلم۔ حضور دا ولیمہ شریف صرف ایک حلوے دے پتیلے نال ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور بی بی فاطمہ تے مولا علی سرکار دا ولیمہ صرف کھجوراں نال ہویا ہے تے پنیر نڑا کے ولیمہ ہو گیا۔ تو ادھا مطلب یہ ہویا کہ انہیں سادہ طریقے نال بھی جے رسول اللہ دے گھر وچ ہو سکتا ہے تے ساڑیاں گھراں وچ بھی، یہ نال پھر تواڈا خرچہ نہیں ہوئے گا، شادیاں سوکھیاں ہون جان گیاں، کڑیاں بیٹھیاں بیٹھیاں بڈھے نہ ہو سن، منڈے بڈھے نہ ہو سن، باجے تیاریاں پہ کرنے، کیونکہ اس کام واسطے ایڈی تیاری دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی جڈی اسی تیاری بنائی رکھیں، تیاریاں کرنے اسی اپنیاں رسم واسطے تے رکاوٹ دین وچ پائی رکھیں۔ اس مسئلے واسطے آپ دی خدمت وچ میں دو گلاں کرنیاں دعا کر چھڑ، دو صرف، تریجی نہیں کرنی، تریجی مڑ کے دیکھا، ٹھیک ہے دو تو ان سنینیاں نے سمجھان آستے تے دعائے خیر، وہ دے 20 منٹ لگ جان 5 لگ جان اینی میں تقریر کر، کیونکہ اگے پھر کافی دیر دے تسی بیٹھے ہو تو پھر بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو، سوچ پھر جڑے بندے تھک جانو آندر میں مولویاں دے قابو آ جائے تو موڈو چھڑ دے ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حالا دو تے سنو مڑگا مڑ کرا دے، دو گلاں سنو تے صحیح، دو گلاں بھی ایڈیاں ٹھو نہیں مکدیاں، ٹائم بتیرا لگ جانا، تسی سنو تے صحیح، پھر اگاں گل وکساں گے۔ نبی پاک سرکار دی عمر 21 سال یا 25 سال، سرکار دی اتنی عمر سی زہری، تے حضور تجارت کر دے سے، سرکار تجارت کر دے، تجارت وچ سرکار کسے دا مال لے کے ویچن جاندے سن فروخت کر، تو جیڑا منافع ملدا سی وہ ادو اد کرتے سی، اوکے
ایک دن ایک سال آیا کہ عرب دی مالدار خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ امیر بڑیاں سن تے وہ عورت سن، وہ تجارت واسطے آپ نہ جاندے ہر سال کسے نو دے کے گل دے آئے۔ اس سال انہوں نے پتہ لگا کہ مکے میں ایک نوجوان ہے جدا نام محمد ہے، او دی تجارت بڑی سونی ہے تے مشہوری بڑی ہے، شہرت بڑی ہے، نام بڑا ہے، تے میں انہوں نے کیوں نہ مال دے کے گلاں بھئی او تجارت میرے مال دی کر سنیا نا حضور دا۔ تو سرکار نے انہوں نے بلایا، حضور انہوں نے گھر تشریف لے گئے۔ اجے آپ اندازہ لاؤ نا پھر سرکار دی عمر 21 سال یا 25 سال تے سونے کڈے ہوں گے۔ عزیزان من میرے حضور جلوہ کار ہوئے، میں قربان جاواں اللہ دا قرآن فرماندے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ بول دے رہو گے تو مزہ ہوندہ رہے گا۔ عزیزان دی وقار تیرے تے میرے پاک نبی سرکار جدو جلوہ گر ہوئے، بی بی پاک نے حضور نو ویکھے آئے، جدو سرکار نو تکے آئے، اجے اس ویلے پردے دیاں آیتاں نازل نہ ہوئی، اجے مکے وچ پردہ کوئی نہ ہوندا، سرکار نو تک دیں میں قربان جاواں ایک شیر نال ساری گل سمجھا دینا کہ تیریاں تکی کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تکی کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تکی کے اداواں میں مرید۔ سارے ذرا پیار نال حضور دے گاؤنا کھلو، تیریاں تک کے اداواں میں مرید۔ میں صرف تو انجی سمجھ لو با واری پہ دینے ہاں، انج آگ لینے ہاں، بس سرکار دے جو گاؤن نے تران کے آنکھیں سواد پاڑا آوے دا۔ عزیزان من ذرا پیار نڑ کہہ لو، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید۔ تیرا اچھا ناواں نالے نہیں پرچھاواں، میری حج اکبری تیری دید ہو گئی، میری حج اکبری تیری دید۔ حضرات علی وقار حضرت علی حضرت خدیجہ پاک نے اپنا سامان حضور دے حوالے کیتا ہے، نال اپنا ایک نوکر گھلے ہے جنہ دا نام سی میسرہ، فرمایا میسرہ تو نال جانا ہے، ویکھنا ہے محمد سونا تجارت کیویں کردا ہے۔ تو نال جا تے چیک کرنا ہے کہ محمد سونا تجارت کیویں کردا ہے۔ حضور سرکار دے نال چلے گئے، سرکار دے نال چلے گئے، حضور ملک شام گئے، تجارت کیتی،
تجارت کر کے سرکار واپس آئے تو جدو قافلہ واپس مکے پہ آؤں سی نا خدیجہ پاک اپنے مال دی چھت تے کھڑیاں ہوئی سرکار نو ویندیاں پیاں آئیاں کی ویندیاں نے حضور آ رہے نے توپ چڑی ہوئی ہے پر حضور نو لگدی نہیں اتے سایہ ہویا ہویا ہے توپ چڑی ہے مگر حضور نو توپ لگ نہیں رہی اتے سایہ ہے اس گل تو بڑے حیران بیٹھے توپ ہے مگر سارے کافلے تھے مگر محمد کریم دے سار تے چھاں کیوں حضور سرکار گھر آئے سامان رکھیا بی بی پاک نے اس بندے نے بلایا جنہوں نال کھلیا سی فرماندی نے میں سرا دس محمد کیویں تجارت کر دے آئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آندن بی بی جی میں انج کسے نو سودا کر دیا نہیں ویکھیا سارے مکے دے تاجر قسمہ اٹھا کے مال ویچ دن سودا ویچن لگیاں ترائے چار قرآن نہ ٹھپن تو انہاں سواد آؤں ہی نہیں تسی بھی ڈٹھے ہونے ایویں کہ نہیں ہاں جی وہ بالکل قسمہ اٹھان دیں بہت خوب اٹھان دیں جٹان دی ماج ہوئے نا جٹان دی ماج ہوئے تو پچھلے صوبے کھان مار گئی ہو تو وہاں دن بجے ایک قرآن نال لائیاں چارے پورے ہوندے ہو سارے نہیں پر کچھ وچ انج بھی پورا کر جاندے کی خیال ہے تسی بھی میری اس گل نال اتفاق کردے ہو یا نہیں بھائی انج دے ساڈے وچ کوئی دانے ہوندے نے وہاں دن بجے قرآن چاہیاں پورے ہوندے نے تے پر چاہ چھڑ خیر آئی لیکن میرے نبی کی فرمانے حضور فرماندے نے قسم کھا دے عمال تے ویک جاسی پر دے چو برکت نکل جائے گی قسم نہ اٹھاؤ حق بات کرو تو اڈی زبان ہی لوگ سن کے تو اڈے تے اعتبار کرو وہ بھی کوئی بندہ جدی زبان کوئی نہ توجہ ہے کہ نہیں زبان آڑا بندہ ہے بندہ وہ جڑا گل کرے تے اگلے بندے نے انجو وچ ایک دے چھڑیا مگر ہن بھائی وہ آمدن بھائی اندے وچ نرمی ہے ہی ایسے تو تاکہ پھر دی رہے زبان کو کی ہوئی جڑی کھڑی رہے زبان تو ہوئی جڑی پیر تے پھرے توجہ ہوگی جی انہاں کیا میں حضور نو ویکھیا ہے سرکار قسم اٹھان تو بغیر مال بیچ دے آئے اور لوگ انہاں دی گل تے اعتبار کر دیا کیونکہ محمد کریم سرکار دے اللہ تو ان روزے تے لائے جائے سرکار دے پاک روزے تے لکھیا ہویا ہے محمد صادق الوعد الامین محمد وعدیاں دے سچے تے امانت دار محمد صادق الوعد الامین محمد او جڑی گلاں دے کھرے تے امانتاں پوریاں کرنا عزیزان من حضرت میسرہ فرما دے لے بی بی جی سارے لوگ اپنے مال دائب لکان دل کے نہیں لیکن رسول اللہ اپنے مال دے عیب پہلا بیان کر دیا ہے خوبیاں بعد وچ بیان فرما دے آئے جڑا بندہ منجی وڈن والی مشین نو سائی دے کے آندا ہے سرگی آویں تریڑ لگی ہوئے وہ کی چاہندا ہے بولو وہ اللہ تعالیٰ نہ لڑو بجے مالک تے تھوڑی دیو ہوئے تو پانی پا کے بتاؤں گا کیسا بھلا آدمی ہے کہ نا ایسا نہ کرو بھائی صاحب عزیزان من حضور مال دیا پہلے بیان فرما دے آئے اس دے اندر یہ عیب موجود ہے مڑ خوبیاں بیان کر دے آئے
بی بی فرما دیا نے میسرہ جے آپ عیب بیان کر دے رہے ہو تے پھر مال تے بکیا نہیں ہوئے گا. جناب میسرہ فرما دیا نے بی بی جی سارا تو پہلا ساڑھا ہی بکیا ہے. سرکار بول دیا سارے دا پیا ساڑھا پہلا موقع. آپ فرما دیا نے یہ ایڈا جلدی بیچے آجے پھر منافع نہیں ہویا ہوئے گا. میسرہ فرما دیا نے بی بی جی آج تک نہ منافع کسے نہیں لیا جتنا تو انو ایس واری محمد پاک لے دینا ہے. رسول اللہ لے کے آئے اینا آجے تنکی سے تو نفع نہیں دیتا تے جھوٹ بھی نہیں بولیا. یہ جدو گلنا سنیا ہون ایتھے رمض ہے جڑی تو انو بکھینی ہے ہون ذرا جا کے سن لینا. جدو بی بی اور آئے سنیا نا انہاں دی ایک سہیلی سی عورت ان دا نام سی نفیسہ. ان بلایا نفیسہ میری گل سن جی بی بی میں آدھر فرمایا محمد کریم کل جا تے کہے اے عرب دے سونے تاجے مکے دی ساریاں تو امیر خاتون خدیجۃ الکبریٰ بھیجے آئے او تو انو اپنی خدمت وچ تواڈی خدمت وچ اپنے آپ نو پیش کرنا چاہدیاں نے اور اپنے آپ نو تواڈے نکاح وچ پیش کر رہی نے. ثابت ہویا کہ اگر مرد اچھا ہوئے تو عورت خود بھی اس وال نکاح دا پیغام بھیجے تو شرعی طور تے جائز ہے. مگر ساڑھے معاشرے اچھی سو آکوڑ سمجھا جاندہ ہے کہ ایسا اچھا نہیں ہوندہ لیکن شریعت وچ موجود ہے کہ اگر عورت کسی مرد نو خود نکاح دا پیغام بھیجے تو بھیجنا آپ کو سمجھ آگئی. جدو بھی تسی کسی گل تے سوچو اپنے رسم تے رواج نہیں رہنا ویکھیا کرو شریعت نو بھی مد نظر رکھیا کرو. شریعت دے اچھے کوئی قدغن لگان دی کہ نہیں لگا. عورت دا نکاح دا پیغام بھیجنا جائے سے اگر وہ دے ولی ہون پیو وے برا ہون تو پھر انہاں دی اجازت تو بغیر عورت نکاح نہ کرے. اولیاء خاتون دے اولیاء جڑے ولی نے انہاں دا نکاح وچ شامل ہونا. اما عائشہ فرماندی ہیں کہ من نکاح بغیر اذن ولی فنکاحھا باطل. جڑی عورت اپنے اولیاء دی مرضی تو بغیر نکاح کر لوے تو دا نکاح باطل ہوئے. عورت نو اپنے گھر والیاں دی مرضی نال نکاح کرنا چاہیے تے گھر والیاں نو اپنیاں دیاں مرضیاں دے مطابق نکاح کرنا چاہیے. عورتاں تے جبر نہیں لڑکیاں تے جبر کرنا بند کر دو. شریعت دے اتے حکم دین دیئے کہ خواتین تے جبر نہ کرو مشورہ دیو موٹیویٹ کرو نہ. مگر اگر کسی جگہ تے لڑکی رضامند نہ ہوئے تو دا اتھے نکاح کرنا گناہ ہے. زبردستی لڑکیاں دے نکاح کرنا عجیب جے جوڑ بعد اوقات بندے لا چھڑ دے. بل لڑکی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو جانا ہے تو چھوڑ پٹھے بڑھ دیا ہونا ہے تو آندے نا سی نکیاں ہوں دیاں گال کی ہے تو بھائی مڑ تو نکیاں ہوں دیاں پڑا مکاہ چھڑیا انہوں نے ایم بی بی ایس چا بڑھائی ہو دا تو دا نو دماغ رڑدا تو جان کے کیوں ٹاک دی ٹاکی لینا ہے مقبل. ایسے بے جوڑ بے ڈھنگے رشتے نہ کیتا کرو کیونکہ وہ پھر چل دے نہیں اور پھر بجائے وہ پرابلم زیادہ بڑھ جاندی ہے. اس دے طلاق دا آپشن شریعت وچ موجود ہے. جدو تو ان لگے کہ اتنے گزارا نہیں ہوتا فوراً طلاق دے کے ختم کر ایویں چھک چھکیا چھڑ دیو یہ کوئی شریعت وچ ضرورت نہیں. جدو میاں بیوی دی ذہنی ہم آہنگی نہ ہوئے تو اس رشتے نبھین بڑا اوکھا ہوتا ہے. بابے فرما دیں دو کام بڑے اوکھے ایک جدے نال پیار ہوئے اندے تو دور رہنا
ایک جڑا نا چنگا لگدا ہوئے ان دے نال رہن ہے کہ نہیں بھائی صاحب ہے زبردستیاں نہ کریا کر بچے بچیاں دا ذہن ویکھ کے جتھے رلے اوتھے انہاں دا نکاح کرو تے بچے بچیاں چاہیے ہے انہاں دے جی عمر تھوڑی ہے انہاں دا تجربہ ہے نہ نہیں وہ اپنے ماں باپ دے مشورے نال عمل کر کیونکہ بچے بچیاں کول جی اتنا عقل نہیں ہوندا یا تے اتنے باشعور ہو جان کے وہ فیصلہ خود لے سکدے ہن تو مڑ لے لیں مسئلہ سمجھ آ گیا جی مہربانی گل گل تے بندوق نہیں کرنی چاہیے یا یہ شریعت رسول اللہ سرکار تو غیرت مند کوئی کائنات میں ہے رسول اللہ نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھا کہ بیٹا میں تیرا نکاح علی پاک نہ کر تو سانو سارے اس چیز کا خیال رکھنا بچیاں اتنے زبردستی رشتے تھوپیا نہ کرو میں یہ نہیں آتا بابیاں بڑھیاں دے نکاح نہیں ہونے چاہیے پر انہوں نے کسی جوڑ دی بابی بڑھی نال ہونا چاہیے کی آندے ہو پائی جی تو مطلب آپ نکاح کرو لیکن کوئی یار ایج ڈیفرنٹ بھی تو ویکھیا کرو نا کوئی رلدا ملدا کام ہونا چاہیے آج نہ کیتا کرو بندے دے منہ ایک دند نہیں تسی آپ دے فلانی 16 سال کی کڑی لے دو کیوں لے دو کڑی مارو لڑکی دے بھی تھی کوئی اللہ پاک نے بھی تے کوئی حقوق دیتے ہیں تو بابا صحیح اگر مرضی ہوئے لڑکی دی تو موڑ بے شک کر کیونکہ ایسے واقعات بھی دیکھے نے سی کہ بعد لڑکیاں بڑیاں سیاڑیاں ہوندیاں نے وہ بڑی عمر دے لڑکے بندے نال نکاح کر دیاں میں بچورے چھوڑا والی گل دیکھ لی تو ایسی چیز اگر ہوئے لڑکی راضی ہوئے تو پرابلم پھر کوئی مسئلہ نہیں توجہ ہے کچھ بابے ویسے مالدار بھی بڑے ہوندے نے انہاں کول انجی انہاں نال شادی کرن سے دل کر پوندا ہاں جی بابے مالدار ایڈے ہوندے نے تو مال وچ بھی اپنی کشش ہاؤ عزیز پیارے آؤ مسئلہ سنو سیدہ پاک نے خود کیا کہ میں حضور اپنی بیوی دے طور تے قبول فرما لے تے سمجھ رسول اللہ نے اپنے چاچیاں نال مشورہ کیتا کیونکہ بابا جان دے اس ویلے فوت ہو چکے سن پھر چاچا سن انہاں نال مشورہ کیتا انہاں آکھیا پتر خاندان بھی چنگا ہے مائیری بھی لڑکی بھی چنگی ہے خاندان بھی چنگا ہے تے پتر جوڑ چنگا ہے نکاح کر لو عزیزاں دی وقار میرے حضور دی بارات آ رہی ہے جڑا چھوڑ بھی دلہا بنے سونا لگتا ہے نہیں سمجھ آئی تو جڑا بھی دلہا بنے سونا لگتا ہے پر بھائی صاحب جدو سرکار دلہا بنے ہون گے کتنے سونے لگتے ہون گے اللہ اکبر کبیرہ شاید ایو جی جاتی بابے نے شعر پڑھیا سی کہ کوئی مثلے نہ ڈھول دی کوئی مثلے نہ ڈھول دی چپ کری میرے علی اتھے جا کرے میرے علی اتھے جانے بول دی حضور جلوہ گر سن سرکار بیٹھے سن حضور دے غلام سن ان دا نام سی اسود عبداللہ اسود عربی وچ اسود سدے نے سیاہ تسی سمجھے ہونا حجر اسود کالا پتھر او حضور کو آئے تھے او مزاح کر لیں دے ساتھ انہوں نے طبیعت ہے کہ ہنسی مزاح سی حضور تو پوچھتے رہے سونے آئے کالیاں بندیاں نے بھی جنت دینی ہے سرکار مسکرا پہ تے آپ فرمایا بھی تیری گل دا کی مطلب ہو سکے جی اب مڑ ایتھے تے سان رشتہ دیندا کوئی نہیں متے اگاں ہوراں وی آکھن باساں اس کالے وال کوئی نہیں جانا
حضور فرمایا اچھا اورا سرکار نے رکا لکھا عرب دا ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے بنو قلب ان دے سردار مرسائیاں دا اپنا رنگ آ جڑے رنگ چھائی چھاڑا انہاں رکا لکھیا او دے البا جڑا بندہ پیا ہوندا ہے اپنی دھی دا دے نال نکاح پڑھ چھاڑا وہ منن والے ایڈے ہی آئے جدو سائیں آنکھ دین مڑ کے گلاں نہیں ہوئی او گئے انہاں دا قبیلے دے سردار دا محل سی انہاں جا کے بوا کھٹکایا او سردار جڑا ہے اس پوچھیا بھی کون ہے انہاں رکا دیتا انہاں رکا ویکھیا ادو بندہ ویکھیا رکا ویکھیا تے نالے تے پوچھیا بھی یہ جی دے بارے رکا لکھیا ہے وہ تو ہی انہاں کہا جی وہ میں اٹھ بیٹھے وہ سردار جڑے سن انہاں جا کے بیوی نے دسیا بیوی رکا ویکھیا تو دو بندہ ویکھیا ماما دا دل ہوندا ہے کہ میریاں دیاں دے رشتے سونے ہون اچھے ہون ہر ماں دا ارمان ہے اور اچھا ہے کہ دیکھ کوئی کبات برائی نہیں ہے تھی انہاں اے لڑکا ویکھیا تو انہاں دا رنگ کاڑا سی مگر انہاں دے دل وچ عشق رسول آنا عاشق ہے حضور ماں پریشان ہوئیے دی پوچھ دی اماں پریشان لگنی ہے بابا پریشان لگنا ہے دومیاں نے بیٹا رسول اللہ نے تیرے واسطے رشتہ پسند کیتا ہے پر سانو جوڑ دا نہیں پیا لگدا رشتہ حضور نے تیرے واسطے پسند کیتا ہے پر پتر سانو جوڑ نہیں پیا لگدا لڑکی بول کے آندھی اماں تو جوڑنا ویک اے دے ویک میرا رشتہ پسند کہیں کیتا ہے جدو حشر دا پیڑ ہوئے گا کوئی عورت آکھے گی میرا رشتہ فلانے بندے کرایا ہے کوئی آکھے گی میرا رشتہ فلانے بندے کرایا ہے نہیں اماں میں کڈیاں مقدرہ والیاں جڑی آکھاں گی میرا رشتہ آمنہ دے لال کروایا ہے پیر مہر علی بولے یہ فرما دینے وارا تن منے مدنی دے مٹھڑے بول دو وارا دو جگی اس انوکھے ڈھول تو نہیں دیا جوڑ کوئی نہیں نہیں دیا جوڑ کوئی نہیں دیا دی اماں کوثر دا پانی کوثر دا کوثر دا پانی مدنی دے نالاوا جند اجوی تے جانی اب میں اجوی تے ماری جانا ہے نا جے سائیاں دا حکم ہے تے چھٹ پڑا میں جو راضی اما تو نکاح پڑھا انہاں نکاح پڑھایا رخصتی کی تھی کل ہی اپنی بیوی لے کے واپس مدینے والا ہے فجر دا ویڑا ہے جدو جانج مدینے پیوڑ دیئے بلال بانگ پہ دے دیں تنال اعلان پہ فرما دیں لوگو اللہ دا فرمان آگیا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم سوڑے آجنے کفار کافر نے انہاں شدت کرو تے سختی کرو انہاں تے جہاد کرو بلال فرما دے لوگو
دین واسطے قربانی دین والے نکلو آمنہ دلال نکل پہلے جنہ قربانی دینی ہو نکلو حضور نکل پہلے سرکار نکل پہلے جنہ اور بھی نکلنا نکلو عزیزان محترم جدوں یہ بات ارشاد فرمائیے جیڑا بندہ بیٹھا ہے وہ میرے حال دھیان کرے جدے دل میں محبت ہے جدے دل میں عشق ہے تھوڑا جا سرکار دا پیار ہے وہ میرے حال دھیان کرے جان ججے وڑدی پئی جان جا مدینے میں داخل ہوندی پئی بارات تے اعلان ہویا ہے کہ بھئی جہاد واسطے نکلو ایتھے ان عاشق دا امتحان انہاں گھر گئے بیوی نے گھر بٹھایا تے اپنے دلے والے کپڑے چلائے تے جنگ والے پہن لگے بیوی آکھیا پہلی رات تیرے گھر وچ اجے ہن پیر دھریا ہے تو کتھے جا رہا ہے فرماندے نے جدے رکے تے بیویاں مل جان او نبی جہاد چوے میں گھر ہواں اے عشق نو گوارا نہیں بیوی آکھیا تے بیویاں دے بھی حق ہوندے بول کے فرما دے جس دل اندر عشق سمانا اونے نہیں مڑ جانا پاوے سونے ملن ہزارہ اسی نہیں یار وٹانا فرمان لگے بے شک بیوی تو بڑی سونی ہے تے پہلی رات ہی تو سواگ رات تیری میری پر میرے ہاں سائیاں جنگ جانا ہوئے جنگ تے میں ایتھے گھر سما عشق دی تو ہی نہیں بیوی گھر چا چھڑیے انسان نبی دے صاحب بیوی گھر چھوڑیے نکل پہنے بھائی صاحب اے رمض دی بات جڑا حضور جا رہے سن جس جگہ اس راہ تو دور ٹر دے نال نہیں رل دے کیوں بجے سائیاں ویکھ لے تو نہ فرمانا تیری جو راتی جان جائیے تو کیوں آئے چل واپس تو میں کو واپس جانا سائیاں دے نیڑے ہی نہیں دے دور دور تے جدو جنگ شروع ہوئی نا انہاں منہ لپیٹ لیا کالے رنگ دا کمبل سی او دے نال منہ لپیٹ لیا چادر نال تے جا کے لڑن لگ پے جیڑا کپتان ہوندا ہے نا ان اپنے کھلاڑیاں دے سٹائل دا پتہ ہوندا ہے اے کیویں کھیلدا ہے تے رسول اللہ نو اپنے صحابہ دا پتہ سی کہ آ صحابہ ہی میرا کیویں دا ہے کہ نا عزیزان من حضور فرما دے صحابہ اور جڑا کالے کپڑے نال منہ لپیٹ کے پیا لڑدا ہے او دے تلوار چلان دا انداز دسدا ہے عبداللہ اسود لڑ رہا ہے انشاءاللہ مرشد بھی انج دے ہی ہو فرمایا او دا انداز دسدا ہے کہ عبداللہ اسود لڑ رہا ہے ذرا کوئی بندہ پتہ کرے آج صحابی ایک سائیڈ تے ہو گئے کہ میں چلو جا کے چیک کرنا بھئی کون ہے جڑا منہ لپیٹ کے پیا لڑدا ہے تے اپنی پہچان نہیں پیا کراندا جدو جنگ ختم ہو گئی میرے حضور فرما دینے او بندے دا پتہ لگا جے صحابی عرض کردے سونیا آپ دی نظر تو قربانا جنہ چھپے ہوئے چہرے وچوں بھی سیان لیا اسود یہ مگر لڑدا لڑدا جان سرکار تو قربان کر گیا شہید ہو گیا بیوی گارے جیڑا یار دے نا تو شہادت پائے اور صحابیہ در توجہ فرمانا درہ سائیں فرمایا آ جملہ ہے جیڑا بڑا بریک ذہن دا بندہ سمجھے میرے نبی پاک سرکار فرمانے لئے صحابہ
آؤ رل کے ذرا دی زیارت کریے. محسوس کروانا تو شاید محسوس ہو جائے ساری کائنات حضور دی زیارت چاہیے تے حضور فرماتے ہیں صحابہ آؤ ذرا دی زیارت کریے. کتنا خوش نصیب ہے کتنا بختاں والا ہے جدے مرن تے منہ ویکھن واسطے رب دا یار آ رہا ہے. میری سرکار چل دے آئے جدو تھوڑا لیا قریب آئے سرکار نے اکھاں تے ہاتھ رکھے پھر قریب آئے نے صحابی نال والے پوچھتے نے سونیا آئے جو زیارت واسطے ہو ہاتھ کیوں رکھے آجے. فرمایا اے میرا غلام آندہ سونیا کالیاں نو حوراں ملنیاں نے کہنا اجے لاش میدان چپئی ہوئی ہے حوراں آ بھی گئیاں نے. لاش میدان چپئیے تو حورائیں ملن واسطے آ بھی گئی. اللہ میرے نبی پاک سرکار انہاں حوران نو ویکھ کے تے سرکار نے اکھاں تے ہاتھ دھریا. جدو قریب آئے کوئی ہک سطر نو سمجھن والا بندہ ہوئے تھے ادا وزن کرے. میری سرکار نے خود قبر بنوائی ہے. آئے ہائے وہ کڈیاں بختاں والا ہے جدی قبر حضور بنوائی ہے نا. اگلی گل اس تو بھی وڈی ہے جدو قبر بن گئی حضور خود قبر چترے نے. پہلا حضور قبر چترے نے فرمایا لے آؤ. میری سرکار نے خود قبر دے حوالے فرمایا. ایتھے ایک جملہ یاد آ گیا ایتھے ایک جملہ یاد آیا قبر دا خوف دے دے کے پیسانو ڈرو دے اوتھے سرکار نے ڈر جانے نبی جانے اٹھے سرکار آنا اے ڈر جانے نبی جانے اٹھے سرکار ڈر جانے. عزیزان من میرے سرکار خود قبر چترے نے خود قبر چ رکھے آئے. موسم گرمی دا ہے حضور نو پسینہ آیا ہے. جدو سرکار تھلے دھرن لگے لے سرکار دا پسینہ اس عاشق دے اتے گرے آئے. اتے کھلوڑ والے صحابی ویکھ کے آندے نے اوئے قبر چ جان والے یارا کاش تیری تھاں تے اج اسی گئے ہوندے. پروٹوکول نال سائیاں تے ان قبر چ رکھیا ہے کاش تیری تھاں تے اج اسی گئے ہوندے. اے پروٹوکول نصیب ہوندے نے جے بیویاں گھر چھڈ کے یار دے نام تے ٹر جائے. عزیزان محترم سجن پیارے عرض کرنا چاہنا اوتھے سرکار آنا اے ڈر جانے
کفن دے کر مالک چھوڑو قبر جانے نبی جانے. اے پیارے عزیزو، تو بیوی بچے بھائی عزیز سب کچھ پیارا ہونا چاہیے، مگر سب تو زیادہ پیار رسول اللہ نال ہونا چاہیے. بھائیو، میرے سجنوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے، اور میرے انہاں بچیاں دا اے جو شادی دا اے پروگرام ہے، اللہ اس نو کامیابی نال ہمکنار فرمائے. الحمدللہ.